ہے، قرآن آیا ہے، اللہ کے بندے جو قرآن پڑھا ہے، کبھی آپ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کر دیکھو تو صحیح کتنے لوگ بیٹھ کے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تمہیں خدا کی قسم مشروں میں موجود سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید موجود لگے تو آئیں گے، پر پڑھنے والا کوئی جو ہے 10 کی تعداد میں بھی نہیں نظر آئے گا۔ 10 کو کیا میں کہتا ہوں کہ ایک دو کی نظر میں نہیں آتا، اور یہ بچے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا نہیں؟ جب سوچا کہ ہم نے ماننا ہے، ہدایت میں ہے، سمجھنے کے لیے بات ایک جگہ پر جو ہے نا کئی سرکاریں پڑھاتے تھے، امام صاحب موجود تھے، اور رمضان مبارک میں ہوتا بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ کبھی کوئی اختیاری کروا رہا ہے، کبھی کوئی اختیاری کروا رہا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ چلو کل صاحب آئے ہمارے کھانا آئے، اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے کھانا کھائیں گے تو اللہ رب العزت میرے گھر میں بچے اللہ فرمائے گا۔ اب کچھ جو ہے وہ لوگ اس طرح باتیں کرتے کرتے ایک شخص نے کہا کہ بھائی صاحب آج جو ہے وہ آپ نے روزہ جو ہے میرے گھر میں اختیار کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ آج بھائی صاحب آپ نے روزہ میرے گھر میں اختیار کرنا ہے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آج روزہ جو ہے میں تیرے گھر اختیار کروں گا۔ ہر بچوں کو کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی ہے روزے کی اختیاری ہے، فلاں نمازی کے گھر کرنی ہے، فلاں مفتری کے گھر کرنی ہے، اس نے بڑا احترام کیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ مجھے اس نے اپنے گھر کی دعوت دی ہے، لہذا آج میرا سامان گھر میں اختیاری کا نہ بنایا، نہ وہاں جا کر کروں گا۔ جب مضبوط ہوتی ہے اختیاری کرنے کے لیے اس نمازی کے گھر وہ سے جاتے ہیں نا، وہ بڑے جو ہے اللہ رب العزت نے جو اس کو نعمتیں دی تھی، کریم اللہ نے جو اس میں جو ہے وہ پال کے اجازت دیے تھے، جو مال و دولت دی تھی، جو استقامت و طاقت و ہمت و قوت دی تھی، اس نے اس کے مطابق احترام کیا۔ اب فیصل کی آگے رکھا، اب فیصل نے جو حسرت ٹھیک تھا وہ کھایا، کھانے کے بعد جو ہے واپس چلے گئے۔ اب وہ جس نے دعوت کی تھی نا، اب پیچھے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے غائب ہو جاتا ہے، امام سے سلام بھی لینا دوبارہ نہیں کرتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینے گزر گئے۔ جس نے دعوت کی ہے کائشر کی، اب سلام نہیں کر رہا، پیچھے پیچھے سے چلا جاتا ہے۔ امام صاحب نے خیال ہو سکتا ہے آج ٹھیک ہو جائے، آج ٹھیک ہو جائے، آج ٹھیک ہو جائے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، پھر وہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر رحمت کی گھڑیاں لوٹتی ہے، اور وہی شخص دیکھتا ہے آج فلاں صاحب کو لے کے جا رہا ہے، آج فلاں لے کے جا رہا ہے، آج فلاں لے کے جا رہا ہے، کیوں نہ ہو میں بھی دعوت کروں گا اس صاحب کی، آج دعوت کروں گا تو پوچھ لوں گا۔ کیا پوچھنا ہے؟ ذرا دیکھنا، ذرا سوچنا، ذرا ایک سمجھنا، ذرا اللہ اکبر۔ پھر بلایا گھر میں، بٹھایا، کھانا جو ہے وہ پیش کیا، کہا کائشر ایک بات آپ سے پوچھنی تھی۔ کائشر نے کہا پوچھو، کیا پوچھنی ہے؟ کہا اگر آپ پریشان تھے، آپ مخلص تھے، کسی پریشانی یا کسی ٹینشن میں تھے، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ ہمارے سے مانگ کے لے لیتے۔ کائشر نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا حضور جب آپ پچھلے سال اسی بیٹھک میں، اسی ہمارے گھر میں ختم کے لیے آئے تھے، رمضان مبارک میں افطاری کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر ٹیبل پہ پیسے پڑے تھے، اور جب آپ چلے گئے ہیں اس بیٹھک میں آپ کے علاوہ کوئی آیا نہیں ہے، اور میرے اور میری بیوی کے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ پیسے جو ہے آپ کے جانے کے بعد ہمیں گھر میں نظر نہیں آئے۔ جب اس نے یہ بات کی تو کائشر کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی چھم چھم برسنے لگا، رونے لگے۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ
رب العزت کا کلام جو تمہارے گھر میں موجود پڑا ہے پورا سال ہو گیا تم نے اس کو اٹھا کر دیکھا نہیں ہے، تم نے اس کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا نہیں ہے، تم نے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ چنا نہیں ہے، تم نے اس کو اٹھا کر پڑھا نہیں ہے۔ کہا قاری صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ ہوا اس وقت تھی، وہ کیسے روپئے دے وہ میں نے اٹھائے اور میں نے اس کلام میں کے گلاف میں رکھ دیے کہ کل جب یہ صبح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن کھولنے کے لیے جب گلیز میں کھولیں گے اور پیسے اپنے دیکھ لیں گے اس کو مان لیں گے، اور سارا گزر گیا آپ نے تو اٹھائے نہیں ہے، دیکھا جب وہ واقعہ تھا وہ غلام پر موجود تھے اور کہا کہ یہی ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ اس میں آیا کیا ہے۔ اور اس کی مثال وہ اس طرح ہے کہ جب ایک ماں اور بیٹا اکٹھے رہتی ہیں، ماں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ برتن صاف کر کر کے جو ہے وہ گھروں میں جھاڑو دے دے کر جو ہے وہ پڑھایا لکھایا بڑے کھیل پر پہنچایا، حتیٰ کہ نوکری کے لیے وہ لڑکا قائم عمر میں چلا گیا، کماتا رہا، ہر جو ہے وہ مہینے ماں کے لیے ایک رنگین کارڈ بھیجتا رہا، ماں اسے اٹھاتی چھوڑتی محبت کرتی اور جو ہے گھر میں دیواروں پر لگا دیتی کہ میرے بیٹے نے کام بھیجا ہے، پڑھی ہوئی نہیں تھی نا، پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہاں رکھ دیا، گزرتا رہا وقت گزرتا رہا، ایک دن جو ہے گھر کا سارا جو ہے بارو مکان ختم ہو گیا، تھوڑی دنیا جس نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کر کے جو ہے وہ نوکری کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے تو لوگوں مجھے دوا کے لیے کچھ پیسے دے دو، لوگوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، مجھے پینے کے لیے کچھ دے دو، کچھ مجھے رہنے کے لیے جو ہے کچھ دے دو، مانگ رہی ہے، مانگتی جب ایک شخص ایسے کے پاس پہنچ چکی ہے جس سے جو ہے وہ فریاد کی، سوال کیا، اس نے کہا اماں جان تیرا بیٹا کمانے کا تو اتنی بڑی افسوس پر ہے، اتنا پیسہ باہر تیرا کما رہا ہے پر تجھے جو ہے وہ دھکے کھانے کے لیے یہاں چھوڑ دیا ہے، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، کیا بیٹا تجھے کچھ نہیں دیتا؟ کہا اس کی ایک چٹھی آتی ہے تو اسے چھوڑتی ہوں، سینے کے ساتھ لگاتی ہوں اور دیوار کے ساتھ رکھ دیتی ہوں کہ کبھی میرے بیٹے نے مجھے یاد تو کیا ہے نا، میرے سے پیار تو کیا ہے، میرے سے محبت کا اظہار تو کیا ہے نا۔ آپ کا مجھے دکھا تو صحیح، جب وہ شخص اس مائی کے ساتھ آتا ہے گھر میں اور دیکھتا ہے ہر طرح کے رنگ کا جو ہے وہ لفافہ دیوار کے ساتھ چمکا ہوا ہے، ماں کہتی ہے یہ میرے بیٹے نے فلاں مہینے بھیجا، یہ میرے بیٹے نے فلاں مہینے بھیجا، اس میرے بیٹے نے فلاں مہینے بھیجا، چومتی ہوں یہاں لگا دیتی ہوں کہ میرا بیٹا آتا تو نہیں ہے، مجھے ملتا تو نہیں ہے، میرے ساتھ بات تو نہیں کرتا، نہیں ایسا وقت آیا تو یہ جو مجھے یاد تو کرتا ہے نا۔ جب اس نے کھولا کھول کیا دیکھتا ہے تو وہ پیسوں کے چیک تھے، کہا ماں تو ہاتھ ملا رہی ہے، کیا پڑھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا کبھی تم نے اس کھانے کو کھولا نہیں ہے، کھول کے پڑھا نہیں ہے؟ اگر خود نہیں پڑھی ہوئی تو کسی سے پڑھوا دیتی، تم کو کروڑوں کی پراپرٹی کی مالک ہے، اتنے پیسے چیک کے طور پر اس نے تمہیں بھیجے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے دوستوں، کیا قرآن ہم کھول کے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں پیغام کیا دیا ہے، چلنے پھرنے کا، رہنے سہنے کا، بیٹھنے اٹھنے کا، رشتے داری کا، برادری کا کیا حقوق کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا ہم نے قدر کرا؟ نہیں کرا۔ اگر ہم خود جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر نہیں کرے ہوئے، اگر ہم خود قرآن جو ہے عربی میں بھی نہیں کرے ہوئے، کم از کم ہم روزانہ مسجد میں جا کر اپنے قاری صاحب سے تو سن سکتے ہیں کہ قاری صاحب بتائے اس آیت کریمہ میں اللہ مجھے کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے والے نے کیا کہا، ایک قرآن ایک نورانی شیشہ، ایک قرآن ایک نورانی شیشہ، تجھے حق دلا
اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے اور قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسم خدا دی